بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب ہے تھوک اور لعاب بینی اور اس جیسا مواد کپڑے میں۔ عروہ نے مسعود اور مروان سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانہ میں باہر تشریف لے گئے اور حدیث ذکر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ سینکتے تھے نہ نخامہ یعنی جو ناک سے نکلتا ہے ان میں سے کسی کے ہاتھ پر واقع ہوتا تھا اور وہ اس کو اپنے چہرے اور چمڑی پر مل دیتا تھا۔ باب کی تشریح۔ اس باب کی کتاب الوضو سے مناسبت اس طرح ہے کہ جب نخانہ کی طہارت واضح ہو گئی تو یہ بھی معلوم ہو کہ اگر نخامہ یعنی جو مواد ناک سے نکلتا ہے پانی میں چلا جائے تو وہ ناپاک نہ ہوگا اور اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور حدیبیہ کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ واقعہ حدیبیہ میں پیش آیا تھا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک شریف سے تبرک حاصل کرنا مستحب ہے، کیونکہ آپ کا تھوک مبارک ہر طیب سے تطبیب ہے۔ تھوک طاہر ہے، پاک ہے، مگر شراب پینے والے کے منہ کا تھوک نجس ہے، ایسے ہی جس کے منہ میں زخم ہو اور اس کا تھوک نجس ہوگا۔ اگر تھوک پر خون غلبہ کر جائے تو وضو جاتا رہے گا، اگر تھوک والے ہو تو وضو نہیں جاتا۔ حدیث شریف ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے میں تھوکا۔ ابن مریم نے اس حدیث کو مطول ذکر کیا ہے۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ حمید نے جو کلمہ عن سے روایت کی ہے وہ اس طریق میں سمیت ہو کہ لفظ مروی ہے۔ یہ مطابقت ناقصہ ہے۔ بخاری کی عادت ہے کہ وہ کلام مسند اور مرسل کو ایک ہی مسلک میں ذکر کر دیتے ہیں اور مجملاً حدیث ذکر کر کے مطول کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت اور آپ کی غائب درجے کی تعظیم و تکریم واضح ہوتی ہے۔ اگلا باب ہے نبیر اور مسکر سے وضو جائز نہیں۔ حسن بصری اور ابو العالیہ نے اسے مکروہ سمجھا ہے۔ عطا نے کہا مجھے نبیر اور دودھ کے وضو کرنے سے تیمم کرنا زیادہ پسند ہے۔ حدیث ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پینے کی چیز نشہ دے وہ حرام ہے۔ حدیث کی تشریح۔ نبیذ سے وضو جائز ہے اور نہ ہی مسکر سے جائز ہے۔ حسن بصری سے منقول ہے کہ اس سے وضو کرنے میں حرج معلوم نہیں ہوتا۔ حسن بصری کے نزدیک نبیذ سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے، اور ابو خلدہ نے جو ابو العالیہ سے روایت کی ہے اسے بھی ظاہری ہے کہ نبیذ سے وضو کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ عطا بن ابی رباح کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وضو میں نبیذ کا استعمال جائز کہتے ہیں، لیکن وہ تیمم کو پسند کرتے ہیں۔ خالص دودھ سے وضو بالاتفاق جائز نہیں ہے، اور اگر دودھ میں پانی ملا دیا جائے تو احناف کے نزدیک اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے مذہب میں اس نبیذ سے وضو کرنا جائز ہے جو میٹھا اور رقیق ہو اور اعضاء پر پانی کی طرح بہہ جائے، اور اگر سخت ہو جائے اور اس میں سکر پیدا ہو جائے یعنی نشہ پیدا ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، اس سے وضو جائز نہیں ہے۔ اگرچہ آگ اسے متغیر کر دے، کھجور کے نبیذ کے سوا دوسرے نبیذوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھجور کے نبیذ سے وضو میں کوئی حرج نہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نبیذ سے وضو جائز نہیں جو مسکر ہو یعنی جو نشہ دے۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود تمہارے مشکیزہ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نبیذ ہے۔ آپ نے فرمایا کھجور پاک ہے، پانی طاہر ہے۔ پھر آپ نے اس سے وضو کر کے نماز پڑھی۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے یہ۔ اگلا باب ہے عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون دھونا۔ ابو علی نے کہا میرے پاؤں پر مسح کرو، یہ بیمار ہے۔ ابو حازم سے روایت ہے کہ انہوں نے سعد بن سعد سعدی سے سنا، حالانکہ لوگوں نے ان سے پوچھا تھا جبکہ میرے اور سعد کے درمیان کوئی حائل نہ تھا کہ کس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا علاج کیا گیا تھا۔ سعد نے کہا اسے مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہ رہا۔ علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی لاتے تھے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے چہرے انور سے خون دھوتی تھی۔ ایک چٹائی دے کر اسے جلایا گیا اور اس کے ساتھ زخم کو بھر دیا گیا۔ حدیث کی تشریح۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں چہرے انور اور سر مبارک پر زخم آ گیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ
اسے دھوتی تھی، اور جب دیکھا کہ دھونے سے خون زیادہ نکلتا ہے اور بند نہیں ہوتا تو چٹائی کو جلا کر اس کی راکھ سے زخم کو بھر دیا گیا، جس سے خون رک گیا۔ وضو میں حدث کو ظاہر کیا جاتا ہے اور خبث کو بھی دفع کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں باب نظافت اور شرائط صلاۃ سے ہے، اس لیے حدیث کو کتاب الوضو میں ذکر کیا ہے۔ ابن بطال نے کہا کہ اس حدیث میں اس امر کی دلیل ہے کہ عورت اپنے باپ اور محرم سے میل جول کر سکتی ہے۔ اسی لیے ابو العالیہ نے اپنے گھر والوں سے کہا میرے پاؤں پر مسح کرو، یہ بیمار ہے، اور کسی کی تخفیف نہیں کی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوا کرانا مباح ہے، اور انبیاء کرام میں ابتلا اور اسقام واقع ہوتے رہتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ ثواب ملے اور امتیں ان کی اقتداء کریں۔ اگلا باب ہے مسواک۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات بسر کی اور آپ نے مسواک فرمائی۔ حدیث ہے جریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا، جبکہ آپ او فرما رہے تھے اور مسواک آپ کے مقدس منہ میں تھی، گویا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ حدیث میں آ گئے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوتے تو مسواک سے منہ شریف صاف کرتے تھے۔ ان حدیث کی تشریح، مسواک وضو میں سنت ہے اور اس سے منہ کی نظافت اور صفائی ہوتی ہے، اس لیے اسے کتاب الوضو میں ذکر کیا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک سنت موقع ہے، کیونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں اس پر ہمیشگی فرمائی ہے، اور رات کو کسی شخص سے مناجات نہ کرے، کیونکہ رات فرشتوں سے مناجات اور تلاوت قرآن کے لیے نیز مسواک منہ صاف کرتی ہے، اور اس کی مداومت سے رب کریم راضی ہوتا ہے۔ مسواک کے 70 فوائد ہیں۔ سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ یاد آ جائے گا، جبکہ افیون استعمال کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ یاد نہ آئے گا۔ اگلا باب ہے اپنے سے بڑے کو مسواک دینا۔ حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب میں مسواک کر رہا تھا کہ میرے پاس 2 شخص آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دی تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دیں، میں نے بڑے کو مسواک دے دی۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس حدیث کو نعیم نے ابن مبارک سے، انہوں نے اسامہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے مختصر ذکر کیا۔ حدیث کی تشریح، مسلم کی روایت میں ارانی فی المنام میں ہے، اس لیے یہ واقعہ خواب کا ہے، اور قائل حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ بڑے کو دینے سے مراد یہ ہے کہ جو عمر میں بڑا ہے اسے دیں۔ ابو نعیم نے اس کا مختصر ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے حدیث کا مؤثر اور خلاصہ بیان کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اکابر کا حق اصاغر سے مقدم ہے، اور یہ حق سلام اور کھانے پینے وغیرہ میں بھی سنت ہے، اور غیر کی مسواک کرنے مکروہ نہیں، مگر سنت یہ ہے کہ اسے دھو کر استعمال کیا جائے۔ اگلا باب ہے باوضو رات گزارنے والے کی فضیلت۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو ایسا وضو کرو جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ، پھر کہو اے اللہ میں نے اپنی ذات تیرے تابع کر دی اور اپنا امر تیرے حوالے کر دیا، تیرے عذاب کے ڈر سے اور تجھ میں رغبت کرتے ہوئے میں نے تجھ پر توکل کیا اور اپنے کام کا تجھ پر اعتماد کیا، جائے پناہ اور جائے نجات صرف تیری ذات ہے۔ اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل کی ہے، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جسے تو نے بھیجا ہے۔ اگر تم اس رات فوت ہو جاؤ تو فطرت پر تمہارا انتقال ہوگا۔ یہ کلمات اپنے کلام کے آخر میں کہو۔ برا بن عازب نے کہا میں نے یاد کرنے کی غرض سے بار بار یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے، اور جب میں یہاں تک پہنچا کہ اے اللہ میں تیری کتاب جسے تو نے نازل کیا پر ایمان لایا، تو میں نے کہا اور رسول کا، آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، یوں کہو میں تیرے نبی جسے تو نے بھیجا پر ایمان لایا۔ حدیث کی تشریح، صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ونبیک الذی ارسلت، کہو تاکہ رسالت و نبوت دونوں اوصاف صراحتاً مذکور ہوں، اگرچہ وصف رسالت وصف نبوت کو مستلزم ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ اوراد و اذکار کے الفاظ توقیفی ہیں، ان میں تصرف نہ کیا جائے۔ ابن بطال نے کہا کہ سوتے وقت وضو اور دعا کرنا مستحب ہے، کیونکہ سوتے ہوئے روح قبض ہو جائے تو اس کا خاتمہ وضو اور دعا پر ہوگا۔ اگر سونے سے پہلے ہی وہ شخص متوضی ہو
یعنی وضو کے ساتھ ہو تو تجدید وضو کی ضرورت نہیں، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ سونا طہارت پر ہو، اس کا خواب سچا ہو اور شیطان اس کے ساتھ نہ کھیلے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے کتاب الغسل۔ باب ہے غسل سے پہلے وضو کرنا۔ حدیث پاک ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر اپنی انگلیاں پانی میں داخل کر کے ان سے بالوں کی جڑوں تک فلال کرتے، پھر سر مبارک پر دونوں ہاتھوں سے 3 بار پانی ڈالتے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہاتے۔ اگلی حدیث ہے میمونہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نماز جیسا وضو کیا مگر پاؤں نہ دھوئے، اور شرمگاہ کو اور اس جگہ کو جسے کچھ مزی لگی ہو اس کو دھویا، پھر اپنے بدن شریف پر پانی بہایا، پھر پاؤں کو علیحدہ کر کے دھویا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت تھا۔ حدیث کی تشریح۔ غسل اور وضو میں شروع ہونے سے پہلے ہاتھوں کا دھونا مستحب ہے جبکہ ان پر نجاست وغیرہ نہ لگی ہو، ورنہ واجب ہے۔ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی طرح وضو کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غسل سے پہلے پاؤں بھی دھو لے، اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پاؤں غسل سے مؤخر دھوئے، یعنی بعد میں دھوئے۔ ان دونوں حدیث میں موافقت اس طرح ہے کہ غسل کی جگہ اگر پانی جمع ہو جاتا ہے تو پاؤں غسل کر کے دھوئے، ورنہ پہلے دھوئے۔ نیز غسل میں بدن کا ملنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس حدیث میں غسل واجب کو وضو سے مؤخر ذکر کیا ہے، حالانکہ امام بخاری نے ابن مبارک کے واسطہ سے ثوری سے روایت میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر ہاتھ دیوار پر مل کر صاف کیے، پھر پاؤں کے بغیر باقی وضو کیا، تو اس میں موافقت اس طرح ہے کہ میمونہ کی حدیث میں واو جمع کے لیے، اور بخاری کی روایت اس کی تفسیر کرتی ہے، کیونکہ احادیث ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ تناسل پر بھی فرج کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ فرج کا دھونا وضو سے مقدم ہے، حدیث میں مؤخر کیوں ذکر کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں، یا واو ترتیب کے لیے نہیں، یا واو حالیہ ہے۔ اور حدیث سے مراد جسم پر لگی ہوئی مستنقدر شے ہے۔ ابن بدال نے کہا علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے غسل سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ غسل کے بعد وضو کرتے تھے، یہ نقل ثابت نہیں۔ اگر ثابت تسلیم کر لیں تو احتمال ہے کہ ان کا وضو ناقص ہو گیا ہوگا یا اس میں شک کیا ہوگا۔ اگلا باب ہے مرد کا اپنی بیوی کے ہمراہ غسل کرنا۔ حدیث ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ وہ برتن قدح تھا جس کو فرق کہا جاتا ہے۔ حدیث کی تشریح۔ فرق مدینہ منورہ میں مشہور پیمانہ ہے۔ اہل حجاز کے نزدیک اس میں 16 رطل آتے ہیں، یہ تقریباً 7.25 سیر ہوتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنا جائز ہے، اور جنبی کے غسل سے بچا ہوا پانی طاہر پاکیزہ ہے۔ جن روایات میں عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی کو مکروہ کہا گیا ہے وہ قرأت تنزیہہ پر محمول ہے۔ خطابی نگاہ حدیث کے ماہرین نے اس حدیث کے اسانید کے طرق کو مرفوع نہیں کیا جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے مرد کو غسل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح مرد کے غسل کرنے کے بعد بچے ہوئے پانی سے عورت کو غسل کرنے سے منع فرمایا، اور یہ حدیث ثابت بھی ہو جائے تو یہ منسوخ ہے۔ پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ مرد و عورت ایک برتن میں سے غسل کر سکتے ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے۔ اگلا باب ہے ایک سا اور اس کی مثل سے غسل کرنا۔ حدیث ہے ابو سلمہ کہتے ہیں میں اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ ام المومنین کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق ام المومنین سے دریافت کیا تو انہوں نے سا جیسا ایک پانی کا برتن منگوایا اور غسل کیا اور اپنے سر پر پانی بہایا، جبکہ ہمارے اور ام المومنین کے درمیان پردہ تھا۔ بخاری نے کہا یزید بن ہارون بیل اور جدی نے شعبہ سے سا کی مقدار کا ذکر کیا ہے۔
حدیث کی تشریح یہ مطابق ناقص ہے، اس سے مقصد یہ ہے کہ انہوں نے شعبہ سے نحون من صاع کی بدل قدر صاع ذکر کیا ہے۔ نسائی نے اپنے اسناد سے موسیٰ جونی سے روایت کی کہ مجاہد گدھا لائے، میرے اندازہ میں وہ 8 رطل کی مقدار تھا، اور کہا مجھے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدار پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ قاضی ایاز نے کہا ظاہر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو سلمہ اور ام المومنین کے بھائی عبد الرحمن نے انہیں سر دھوتے دیکھا اور ان کا اوپر والا جسم دیکھا جس کو محارم دیکھ سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ نہ دیکھا ہوتا تو ام المومنین کا پانی منگوانا اور ان کے سامنے غسل کرنا بے معنی ہوتا۔ اگر وہ تمام فعل پردہ میں کرتی تو پھر آپ کو بیان کرنا پڑتا، اور وہ پردہ اس لیے کیا کہ جسم کا نچلا حصہ پردہ میں رہے جس کو محارم نہیں دیکھ سکتے۔ ام المومنین کے اس فعل میں بالفعل تعلیم کے استحباب پر دلالت واضح ہے، کیونکہ فعل کلام کی نسبت عملی طور پر زیادہ ذہن نشین ہوتا ہے۔ ابو سلمہ اور ام المومنین کے بھائی کا سوال غسل کی کیفیت سے پانی کی مقدار اور کیفیت دونوں سے نہ تھا، کیونکہ ام المومنین کے فعل سے صرف غسل کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، پانی کی مقدار پر اس کی ہرگز دلالت نہیں، اور ہو سکتا ہے جو برتن منگوایا تھا وہ پانی سے بھرا ہوا نہ ہو۔ ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف ام المومنین کے رضاعی بھائی ہیں۔ اگلی حدیث ہے، ابو جعفر نے کہا وہ اور ان کا والد زین العابدین دونوں جابر بن عبداللہ کے پاس تھے، وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے غسل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 1 صاع تجھے کافی ہے۔ ایک شخص نے کہا مجھے تو 1 صاع کافی نہیں۔ جابر نے کہا جس ذات ستودہ صفات کے بال تو اس سے زیادہ تھے اور وہ تو اس سے بدرجہ اچھے تھے، ان کو 1 صاع کافی تھا، پھر ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی۔ حدیث کی تشریح۔ سائلین نے غسل کے پانی کی مقدار سے سوال کیا تو جابر بن عبداللہ نے کہا تجھے 1 صاع کافی ہے، حالانکہ جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم میں سے ہر ایک کو 1 صاع کافی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں سے سائل صرف ایک شخص تھا، چونکہ سائل ان میں سے تھا اس لیے تمام کو سائلین کہا گیا۔ جو کہا جاتا ہے کہ النبوہ فی قریش، اگرچہ نبی ان میں سے ایک ہے۔ 1 صاع سے غسل کرنا مستحب ہے، اور اگر اس سے زیادہ سے غسل کیا جبکہ حد اسراف تک نہ پہنچے تو یہ مسنون ہے، اگر اس سے کم مقدار سے غسل کرے تو جائز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 1 صاع غسل کے لیے کافی ہے اور پانی میں اسراف کرنا مکروہ ہے۔ ضرورت کے وقت ایک کپڑے میں نماز جائز ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ عنہ ایک ہی برتن میں سے غسل کرتے تھے۔ یزید بن ہارون بیض اور جدی شعبہ سے قدر صاع کی روایت کی ہے۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابن عیینہ آخر عمر میں ابن عباس سے اور وہ میمونہ سے روایت کرتے تھے، مگر صحیح وہی ہے جو ابو نعیم نے روایت کی ہے۔ حدیث کی تشریح۔ مناسبت کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ انات سے مراد فرق ہے، یا لوگما معبود تھا جو صاع اور اکثر پانی کی گنجائش رکھتا تھا۔ یہ حدیث مختصر ہے، پوری حدیث میں عنوان کا مدلول ثابت ہے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ بعض نے اور وجوہ بیان کی مگر تعصب سے کوئی بھی خالی نہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ مرد و زن دونوں ایک برتن میں سے وضو کر سکتے ہیں۔ اس سے برتن کی مقدار کا بیان مراد نہیں تو حدیث و باب میں مطابقت کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی ایک برتن سے وضو کر سکتے ہیں۔ بخاری نے کہا صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث ابن عباس کی مسند احادیث سے ہے، میمونہ رضی اللہ عنہ کے مسندات سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔